بس تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ سرجری کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے نہال۔ اس نے بڑے پیار سے بستر پہ لیٹے نہال کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ فاطمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نوال اپنے ہاتھوں سے چھوٹے بھائی کو سوپ پلانے لگی۔ بس آپی، دل نہیں چاہ رہا میرا۔ اس نے پیالہ پیچھے کر دیا تھا۔ وہ کچن میں آئی تو فاطمہ بیگم بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ کیوں اسے جھوٹیاں تسلیاں دے رہی ہو؟ جانتی بھی ہو 10 لاکھ اتنی بڑی رقم ہے، جبکہ ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ تمہاری لگی بندھی تنخواہ آتی ہے جس میں پورا مہینہ نہیں گزارا ہوتا، اور تم اس تنخواہ سے نہال کی سرجری کرواؤ گی؟ ان کی آنکھوں میں اذیت ناک پریشانی تھی۔ نوال نے ماں کا چہرہ دیکھا۔ اکلوتے بیٹے کی بیماری نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ تسلی دیتے ہوئے ماں کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھے۔ فکر مت کریں، وعدہ کیا ہے میں نے آپ سے کہ کچھ بھی ہو جائے نہال کی سرجری ہو کے رہے گی۔ میں ایسے اپنے جان سے پیارے بھائی کو موت کے منہ میں جانے نہیں دوں گی۔ آپ بھی ایک دن اسے بالکل صحیح سلامت دیکھیں گی۔ بستر سے آزاد ہو کر وہ اپنی صحت والی زندگی جیے گا۔ فاطمہ بیگم کو اس کی باتوں سے حوصلہ تو ملتا تھا، لیکن امید نہیں۔ دن بدن ان کی امیدیں ٹوٹتی جا رہی تھی، لیکن نوال ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ ماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، امی پلیز، آپ نہال کے سامنے رویا مت کریں۔ ہم دونوں اس کی امیدیں ہیں۔ ہم دونوں کو پریشان دیکھ کر وہ اپنی زندگی کی امید کھو بیٹھے گا۔ اس کے کہنے پر فاطمہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ پھر نوال کے لیے ناشتہ بنانے لگی، کیونکہ اسے ابھی آفس بھی جانا تھا۔ اس نے سوچ دیا تھا کہ آج عثمان سر جیسے ہی راؤنڈ پر آئیں گے، وہ مینیجر سے کہیں گی کہ ان کی لون کی درخواست عثمان سر کے سامنے رکھ دیں۔ ذہن میں عجیب کشمکش چل رہی تھی، بس وہ خدا سے مدد کی طلبگار تھی۔ 18 سال کا نہال ایک سنگین بیماری میں مبتلا تھا۔ 2 سال پہلے اچانک ہی اس کی صحت گرنا شروع ہو گئی۔ وہ فٹ بال کھیلنے کا شوقین تھا، لیکن دن بدن اس کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ خون کی شدید کمی، کھانے پینے سے بیزاری، یہ دیکھ کر نوال بہت ہی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے 3-4 اہم ٹیسٹ کروائے تو یہ قیامت خیز انکشاف ہوا کہ اسے جگر کی بیماری ہو گئی ہے، جس کا آپریشن کروانا بہت ضروری ہے، ورنہ جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ دن بدن وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے ہی انہیں ٹیسٹ وغیرہ کروانے میں دیر کر دی تھی۔ وہ گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہال فاطمہ بیگم اور نوال کی زندگی کا سہارا تھا۔ ابو کے مرنے کے بعد وہ جاب کر رہی تھی، لیکن نہال میں تو ان کی جان بستی تھی۔ بہت چھوٹا تھا جب اس نے ابو کو کھویا تھا، جبکہ نوال گریجویشن کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو نہال کا آپریشن کروا کے رہے گی، بھلے ہی اس کے علاج کے لیے اسے عثمان سر کی منتیں کرنی پڑے، اس کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑے، لیکن وہ اس کے علاج کے لیے 10 لاکھ روپے لے کے رہے گی۔ آج بھی اسی عزم کے ساتھ آفس جا رہی تھی، کیونکہ پچھلے 1 ہفتے سے وہ صرف ان کے آفس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بھائی، وہ گلاب کے پھولوں والی انٹری ضرور کرائیے گا، وجیہہ نے شرماتے ہوئے بھائی سے فرمائش کی تھی۔ شاہزم اسے دیکھ کے مسکرا دیا، کیوں نہیں میری جان، گلاب کے پھولوں کی کیا، میں تو دنیا جہان کی خوشیوں کی تم پہ برسات ہوتا ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہزم کی آنکھوں میں اپنی لاڈلی بہن کے لیے محبت تھی۔ مما مسکرا دی، لو اور اسے سر پہ چڑھا دو، کل کو سسرال جائے گی، اگر کسی نے تنگ کیا تو سب کو دھمکی دے گی کہ ابھی اپنے بھائی کو فون کر رہی ہوں۔ شاہزم کی اس میں جان بستی تھی۔ وجیہہ کی شادی تھی تایا زاد کزن عباس سے۔ یہ ملک فیملی میں ہونے والی پہلی شادی تھی۔ سبھی بہت ہی ایکسائٹڈ تھے۔ اون ملک اور عبید ملک دونوں بھائی جان کا آپس میں بہت ہی پیار تھا۔ اون ملک کے سب سے بڑے بیٹے عباس سے وجیہہ آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی محبت کرتی تھی۔ دونوں بھائیوں کا اپنا اپنا کاروبار تھا، جبکہ عبید ملک کے 3 بیٹے اور ایک اکلوتی بیٹی وجیہہ تھی۔ شاہزم سب سے بڑا تھا۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد وجیہہ نے ان کے خاندان میں جنم لیا تھا۔ دوسری طرف اون ملک کی بھی صرف 2 ہی بیٹے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس خاندان کی اکلوتی بیٹی وجیہہ تھی۔ اس کی شادی کی تیاریاں بڑی دھوم دھام سے کی جا رہی تھی۔ شاہزم نے ساری ارینجمنٹ کی تھی، کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بہن کی شادی میں عباد بھی اس سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ بچپن میں ہی ان دونوں کا رشتہ طے ہو گئے تھے تاکہ خاندان مزید مضبوط ہو جائے۔ 2 دن بعد مہندی کا فنکشن تھا اور وہ مایو بیٹھ کی تھی۔ گھر میں کافی مہمان جمع ہوئے۔
وہ مہندی لگوا رہی تھی جب شازم اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تو واہ بھائی، ہماری پرنسس تو پرائی ہونے والی ہے، بھول تو نہیں جاؤ گے اپنے بھائی کو؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وجیہہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا، پھر اپنی امی سلطانہ بیگم سے کہنے لگی، کہا بھی تھا میں نے آپ کو کہ بھائی کی شادی بھی ساتھ ہی کر دے، لیکن آپ نے میری بات مانی نہیں۔ سلطانہ بیگم نے ناراضگی سے شازم کو دیکھا۔ اتنی تو میں نے منتیں کی ہیں، ایک سے ایک لڑکی دکھائی تھی، لیکن اسے کوئی پسند آئے تو کہہ رہا ہے کہ ابھی 2-3 سال تک شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میری شادی ختم ہوتے ہی میں بھائی کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دوں گی، بلکہ ہم دونوں مل کے تلاش کریں گے۔ دیکھنا، ایسی حور جیسی بھابھی لے کے آؤں گی میں شازم بھائی کے لیے۔ وہ ابھی سے پلان بنا رہی تھی۔ اچھا، میری شادی کی فکر چھوڑو اور اپنی شادی کی فکر کرو۔ وہ جو ڈیزائنر لہنگا بنوایا تھا، اس بوتیک کے اونر کا فون آیا یا نہیں؟ یا پھر میں جا کر اسے پوچھوں؟ وجیہہ نے فوراً اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں بھائی، میں خود ہی پوچھ لوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ شازم کا غصہ آسمان کو چھونے والا تھا۔ اگر اس کے لہجے میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو وہ اسے خوب ذلیل کرتا۔ یہ نہیں سوچتا کہ سامنے والا کون ہے، بس اس کے غصے سے ہی سارے گھر والے خوف کھاتے تھے۔ وجیہہ کے کہنے پر وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، صرف لہنگا تمہاری ذمہ داری پہ بن رہا ہے، ورنہ تو میری طرف سے ساری تیاریاں کمپلیٹ ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ وہ اپنی ماں کو بتا رہا تھا۔ سلطانہ بیگم یہ سن کر مطمئن ہو گئی۔ تو یہ دونوں نکھٹو کہاں گھوم رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی شاہزین اور شہزیب کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ مسکرا دیا۔ نکھٹو نہیں ہے، ایکو ساؤنڈ اور انٹری کی ساری تیاریاں وہی دیکھ رہے ہیں۔ ہر طرف خوشیوں کی رونق اور چہل پہل تھی۔ وجیہہ دل ہی دل میں رب کی شکر گزار تھی جس نے اسے اتنی محبتوں سے نوازا تھا۔ لون کی درخواست جیسے ہی عثمان صاحب کے پاس آئی، ان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ سر، یہ مس نوال ہے، کہہ رہی تھی کہ بھائی کی سرجری کے علاج کے لیے چاہیے، وہ آہستہ آہستہ واپس کر دیں گی۔ اچھا، بلائیں انہیں؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا۔ جی مس نوال، آپ کو 10 لاکھ روپے لون چاہیے، جانتے بھی ہیں آج تک ہماری کمپنی میں اتنی بڑی رقم ہم نے کبھی کسی کو نہیں دی ہے۔ جی سر، میں جانتی ہوں کہ ورکرز پر بھروسہ کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن سر مجھے بہت ضرورت ہے، اتنی ضرورت کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی نہیں ہچکاؤں گی۔ بھائی ہے میرا چھوٹا، صرف 18 سال کا، ابھی تو اس کی آنکھوں نے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، لیکن اتنی بڑی بیماری نے اسے جکڑ لیا کہ اگر علاج نہ ہوا تو وہ زندگی کی امید کو کھو بیٹھے گا۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ عثمان سر کو اس کی دردناک کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو صرف اس پریشانی میں تھے کہ ان کے ہاتھ میں آیا ہوا اتنا بڑا ٹینڈر پلک جھپکتے میں کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا، اور یہ ٹینڈر چھیننے والا کوئی اور نہیں بلکہ ملک انڈسٹریز کا سپوت ملک شازم تھا۔ اسے 2 دن پہلے ہی پتہ چلا تھا۔ اتنا بڑا انٹرنیشنل کمپنی کا ٹینڈر حاصل کرنے کے بعد وہ خوشیاں منا رہی تھی، کیونکہ 2 دن بعد اس کی بہن کی شادی تھی اور عثمان ہمدانی کے دل میں نفرت اور حسد کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ اسے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ بدلہ لینے کی خواہش نے اس کا جینا مرنا حرام کر رکھا تھا۔ عثمان نے ایک نظر سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ سر پہ سلیقے سے دوپٹہ لیے، سمپل سا سوٹ پہنے، وہ حال سے بدحال نظر آتی تھی۔ وہ غربت کی پریشانی اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ عثمان سر کو سوچتا دیکھ کر وہ دل ہی دل میں پریشان ہوئی، پھر جلدی سے کہنے لگی، سر میں اب سے وعدہ کرتی ہوں کہ لون ادا ہونے تک میں کبھی بھی اس کمپنی سے ریزائن نہیں کروں گی۔ آپ چاہیں تو ایک کنٹریکٹ پر سائن کروا لیں۔ وہ اس کی منت سماجت کر رہی تھی۔ لون حاصل کرنے کے لیے نہال اس کے اکلوتے بھائی کی زندگی کا معاملہ تھا۔ وہ اس کی ماں جسے وہ ہر روز تسلی دے کر آتی تھی۔ عثمان ہمدانی نے اسبات میں سر ہلایا، پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ کو لون مل جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا۔ نہ کوئی کنٹریکٹ چاہیے، نہ ہی مجھے کوئی آپ کی گارنٹی کہ آپ لون واپس کریں گی یا نہیں، لیکن 10 لاکھ کی رقم میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا۔ پھر اس کام کے سنتے ہی نوال کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سر، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کچھ اور کہتی تو میں آپ کی بات کبھی نہ ٹالتی، لیکن سر یہ کام کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں کسی کی شادی میں جا کر رنگ میں بھنگ ڈالوں؟ سب لوگوں نے مجھے گھیر لینا ہے، اگر انہوں نے پولیس بلوا لی تو؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔
بس تم نے ایک بار جا کر ان کی خوشیوں کو ملیا میٹ کرنا ہے، جس طرح اس دن میری خوشیوں کو خاک میں ملایا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دونوں خان کسی طرح الگ ہو جائیں، ان کے درمیان نفرت کی دیوار قائم ہو جائے۔ اگر یہ دونوں خاندان ٹوٹیں گے تبھی ان کا بزنس بھی تباہ ہوگا، ورنہ وہ ہر موڑ پر مجھے شکست دیں گے، کبھی اس بزنس انڈسٹری میں آگے بڑھنے نہیں دیں گے کسی کو۔ عثمان ہمدانی کے لہجے میں نفرت کی پھنکار تھی۔ پھر وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا کمی ہے تم میں؟ تم خوبصورت ہو، ایک بار تیار ہو کر میک اپ کر کے ان کے سامنے جاؤ گی، دوبارہ وہ تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ عثمان ہمدانی اسے خاموش دے کر کہنے لگا، سوچ لو، تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، 2 دن بعد ان کی شادی ہے، اس کے بعد فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں 10 لاکھ روپے چاہیے یا نہیں اپنے بھائی کے علاج کے لیے؟ اگر آپ میرا یہ کام نہیں کریں گی تو پھر میری طرف سے معذرت۔ یہ کہتے ہی سر عثمان نے اپنے سامنے رکھی فائل کھول لی تھی۔ نوال نے وہیں کھڑی کھڑی فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے سر، مجھے آپ کی بات منظور ہے۔ یہ سن کر عثمان سر مسکرانے لگا، اچھا ٹھیک ہے، آپ نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے۔ 2 دن بعد آپ میرا کام کریں گی، اس کے بعد 10 لاکھ روپے کی رقم میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا۔ گہری سانس لیتی وہ پلٹ گئی تھی، حالانکہ اس کا معصوم دل کسی ننھے بچے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ہرگز یہ کام کرنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن مجبوریاں، بے بسی، غربت نے اسے بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہر حال میں وہ نہال کے لیے 10 لاکھ روپے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آخر اس کی زندگی کا معاملہ تھا۔ بے بسی سے سوچتی وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے امی، اس نے کھانا کھاتے ہوئے ماں کو خوشخبری سنائی تھی۔ فاطمہ بیگم کو یقین نہیں آ رہا، سچ کہہ رہی ہو تم؟ نہال بھی ابھی ابھی سوپ پی کر بستر پہ لیٹا تھا، کمزور، زندگی کی رونق سے خالی آنکھیں۔ اس نے بڑے پیار سے نہال کے چہرے پہ ہاتھ رکھا تھا، تو اور کیا، مجھے اپنے بھائی کے لیے کسی کے سامنے دامن پھیلانا پڑتا تو میں پھر بھی نہ ہچکچاتی۔ صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد ہمیں پیسے مل جائیں گے، اور میں تو کہہ رہی ہوں کہ اگلے ہی دن ہم اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیں گے۔ صرف 20 دن لگیں گے اس کی سرجری میں، اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا۔ کیوں میرے شہزادے، یہی چاہتی ہو نا تم؟ نہال مسکرا دیا تھا، سچ کہہ رہی ہیں آپی آپ؟ میں صرف 20 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا، پہلے کی طرح فٹ بال کھیلوں گا، کالج بھی جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کی خوبصورتی سپنے تھے۔ نوال نے مسکرا کر دیکھا، تو اور کیا، بیماری، غم، تکلیفیں صرف عارضی ہی ہوتی ہیں، اور اللہ جسے تکلیف، بیماریاں دیتے ہیں اسے پھر بعد میں دائمی خوشی بھی ملتی ہے، ایسی خوشیاں جو کبھی ان کی زندگی سے نہیں جاتی۔ نوال کی باتیں سن کر نہال کی آنکھیں چمکنے لگی تھی، فاطمہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ بس میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میری زندگی اسے لگ جائے، وہ دن رات ہاتھ پھیلا کر یہی دعائیں کرتی تھی۔ نوال نے ان کے ہاتھ تھام لیے، اللہ آپ کو بھی زندگی دے اور میرے بھائی کو بھی، آپ دونوں کی خوشیوں کا محور ہی میری زندگی ہے امی۔ وہ تینوں اب مسکرا رہی تھی، آپس میں باتیں کر رہی تھی، لیکن نوال نے اپنی دلی پریشانی نہ اپنی ماں پہ ظاہر ہونے دی اور نہ ہی اپنے چھوٹے بھائی پر۔ وہ جانتی تھی کہ اندر سے اس کا دل کتنا بے چین، پریشان ہے۔ وہ کام جو وہ کرنا چاہتی تھی، لیکن بھائی کی بیماری کی پریشانی نے اسے سب کچھ کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ملک ہاؤس میں خوشیوں کی بارات اتری تھی۔ وسیع و عریض شادی ہال میں وجیہہ کی شاندار انٹری ہوئی تھی۔ دلہن بن کر وہ کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ چھوٹی بہن کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر شاذم کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن بس اس کا دل اس کی خوشیوں کی دعائیں کر رہا تھا کہ وہ آنے والی زندگی ایسے ہی گزارے جیسے اپنے بابل کے گھر میں اس نے کسی شہزادی کی سی آن بان سی اپنی 20 سالہ زندگی گزاری تھی۔ انٹری کے بعد وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ عباد بھی بہت ہی خوش لگ رہا تھا، جبکہ وجیہہ تو من چاہا ہمسفر پانے کی چاہ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ نکاح میں صرف چند منٹ ہی باقی تھے۔ شاذم نے بہن کی شادی میں بلیک کلر کی واسکٹ اور بلیک کلر کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ وہ سب سے منفرد لگ رہا تھا۔ کتنی ہی لڑکیوں کی نگاہیں اس کی مردانہ دلکش شرابے پہ پڑتی، لیکن وہ لڑکیوں سے ہمیشہ بے نیاز رہتا۔ کسی بھی لڑکی کی اس کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ لڑکیوں سے خار کھانے والا انسان تھا۔ اس کی زندگی میں عجیب واقعہ ہوا تھا۔ جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اسلام آباد کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں
اس نے ایڈمیشن لیا تھا، وہیں پر ہاسٹل میں رہتا۔ باقی پوری فیملی کراچی میں رہتی تھی۔ اس کی پیدائش بھی کراچی میں ہوئی تھی، لیکن اسلام آباد کا ماحول پرسکون تھا، اس لیے اس نے وہاں پڑھنے کو ترجیح دی تھی۔ اس کا گہرا دوست تھا باسل، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے چکر میں پڑ کے اپنی زندگی برباد کر چکا ہے۔ جب تک اسے پتہ چلا بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کے دھوکے نے باسل کی زندگی برباد کر دی۔ جب اس نے خط لکھا اور پھر ہمیشہ کے لیے زہر آلودہ گولیاں کھا کر یہ دنیا چھوڑ دی، اور وہ حیران تھا کوئی کسی لڑکی کے لیے اپنی زندگی کیسے ختم کر سکتا ہے۔ اسے لڑکیوں کے نام سے نفرت ہو گئی، ہمیشہ ہی ان سے فاصلہ برقرار رکھنے کا عادی تھا۔ آج بھی اس کے خاندان کی لڑکیاں زارا، مایا، ہمنا اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی کہ یہ ہینڈسم وجیہہ شخص نہ جانے کس کا مقدر بنے گا، جبکہ وہ ان کی نگاہوں سے بے نیاز شادی ہال کے سارے انتظامات دیکھتا پھر رہا تھا۔ سب لوگ سٹیج پر جمع تھے کیونکہ نکاح ہونے والا تھا، لیکن اچانک ہی لال رنگ کے خوبصورت سے جوڑے میں ملبوس لمبے بال شانوں پہ بکھیرے، چہرے پر میک اپ، کانوں میں بالیاں اور ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنی ایک لڑکی کی انٹری ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر سب چونک گئی تھی، کیونکہ یہ لڑکی انجان تھی، کسی نے اسے شادی میں نہیں بلایا تھا۔ جبکہ شازم بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا، جو سیدھی آباد کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آباد کے سامنے کھڑی ہو کر وہ چلائی تھی، دھوکے باز انسان، مجھے حاملہ کر کے نکاح کا وعدہ کر کے اب شادی کسی اور سے کر رہے ہو؟ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ دو گے، میرے ساتھ محبت کا کھیل کھیل کر خود دولہا بن کر کسی دوسری لڑکی کے سامنے کھڑے ہو، اور اس بچے کا کیا جو میری کوکھ میں پڑ رہا ہے؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھی، جبکہ یہ بات آنکھیں پھاڑی حیرت سے سامنے کھڑی اجنبی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وجیہہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، اسے ایسے لگ رہا تھا غم کے مارے ابھی اس کا دل پھٹ جائے گا۔ تبھی اس نے عباد کا بازو تھام لیا۔ پلک جھپکتے میں سب لوگ سٹیج پر جمع ہو گئے تھے، اور شازم بھی اس تماشائی میں شریک تھا۔ حیرت سے اس سامنے کھڑی اجنبی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی تم؟ میں تمہیں جانتا بھی نہیں، اور تم مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ اچھا، اب اپنی ہونے والی دلہن کو دیکھ کر تم یہ سب کہہ رہی ہو، جبکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دلہن بناؤ گے، مجھ سے شادی کرو گے، تب بھی میرے ساتھ ایسا کیا، اور آج جب میں حاملہ ہوگی تو تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہو، اس لیے کیونکہ میں غریب ہوں۔ تو پھر شادی کا وعدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ بچہ اب میں سے کیا نام دوں گی؟ پورے شادی ہال میں ہلچل مچ گئی تھی۔ شازم کے غصے کی حالت بری تھی، اس کا بس نہ چل رہا تھا یا اس لڑکی کو ختم کر دے یا پھر اپنے کھڑے عباد کو۔ اچانک ہی اسے شخص سے سخت نفرت محسوس ہوئی تھی، جو اس کی لاڈلی بہن کا شوہر بننے والا تھا۔ اون صاحب اور عبید اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں غصے کی کیفیت تھی، جبکہ عباد سب کے سامنے ایک ہی بات کر رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، یہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ شازم نے شہزیب اور شازین کو اشارہ کیا کہ وہ سٹیج پر کسی غیر کو آنے نہ دے، ورنہ بات کا بتنگڑ بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ عبید صاحب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی، انکل میں سچ کہہ رہی ہوں، اس شخص نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی ہوں، لیکن اب یہ مکر رہا ہے اور آپ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے۔ وہ سب خاموش تھے، لیکن عباد ان کی منتیں کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کسی سازش کا شکار ہو کر یہاں آئی ہے، یا پھر جان بوجھ کر اس شادی کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ میں اس سے واقف نہیں ہوں، اس کا نام تک نہیں جانتا۔ شازم نے پلک جھپکتے میں اسے دیکھ کر، عباد کی آنکھوں میں سچائی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کی شخصیت سے انجان تھا، یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور اس نے لڑکی کو بازو سے تھام لیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں انصاف ضرور ملے گا، تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتا ہوا اسے شادی ہال کے ڈریسنگ روم میں لے گیا تھا۔ عباد گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں شازم، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، ابھی سچائی کا پتہ چل جائے گا عباد بھائی۔ تب اس نے مولوی کی طرف اشارہ کیا، آپ نکاح شروع کیجیے۔ یہ سن کر عباد کی جان میں جان آئی، وہ اس اجنبی لڑکی کو کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ جھنجھلا کر اس ظالم انسان سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔
سختی سے ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے اس کی کلائی میں کئی چوڑیاں گھپ گئی تھی۔ تکلیف اور اذیت سے اس کا جسم کپ کپانے لگا، جبکہ شاذم نے اسے ڈریسنگ روم میں لا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ لڑکی کا نازک دل خوف سے کانپنے لگا، جبکہ چہرے کی رنگت تو بالکل پیلی پڑ گئی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، کس کے کہنے پہ یہاں سازش کرنے آئی تھی؟ کیا مقصد تھا تمہارا؟ شاذم کی زہر اگلتی آنکھیں اس کے چہرے پر تھی۔ وہ اس کے اتنے نزدیک کھڑا تھا کہ اس کی جھلستی ہوئی سانسیں لڑکی کے چہرے پر تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، عباد ملک نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ وہ دھوکے باز شخص ہے۔ میں کسی کے کہنے پر نہیں آئی ہوں، بلکہ انصاف لینے آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی تمہیں انصاف ملے گا۔ میں پولیس کو کال کر رہا ہوں، وہ آ کر تمہیں لے جائے گا۔ پھر تم انہیں سے انصاف مانگنا، تمہاری بدنامی ہوگی اور تمہیں انصاف بھی ملے گا۔ یہ سن کر نوال کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ پولیس کا نام سن کر نہیں، خدا کے لیے آپ پولیس کو فون مت کیجیے۔ وہ شاذم کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ میں چلے جاؤں گی یہاں سے۔ شاذم نے نفرت سے اسے گھورا تھا۔ جاؤ گی، لیکن جانے سے پہلے بتا کر جاؤ گی کہ کس کے کہنے پر یہاں آئی تھی، تمہارا کیا مقصد تھا؟ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ اتنا غصیلا شخص نوال نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے عثمان درانی، دراصل کسی کا زندگی کا سوال۔ کپ کپاتے لہجے میں وہ اپنی بات مکمل نہ کر پائی تھی۔ شاذم نے نفرت سے اسے دھکا دیا تھا۔ اوہو، تم جیسی لڑکیاں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، چاہے وہ کسی کا بستر گرم کرنا ہو یا پھر کسی کی زندگی برباد کرنی ہو۔ میں اس شخص کے اوچیت کنڈوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ خیر، اس سے نپٹنا تو میرا کام ہے، لیکن تو میں پولیس کے حوالے کروں گا۔ تم ایک سازش، ایک مقصد لے کر یہاں آئی، میری بہن کی زندگی برباد کرنے، اس کی شادی توڑوانے کے لیے۔ یہ سوچا بھی کیسے تم نے؟ وہ اسی وقت نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ نوال نے ایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آنسو کا دریا تھا جو اس کی آنکھوں سے بہنے لگا۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، میری ماں جیتے جی مر جائے گی۔ میں خاموشی سے چلے جاؤں گی یہاں سے، بنا کچھ کہے، لیکن آپ پولیس کو مت بلائیے۔ وہ گڑ گڑا کر اس کے قدموں میں بیٹھنے لگی تو ایک دم ہی شاذم پیچھے ہو گیا، حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا، پھر گہری سانس لے کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہال کے پیچھے دروازے سے نکلتی چلی جاؤ اور دوبارہ پلٹ کر یہاں مت دیکھنا۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک دم ہی پلٹ گئی تھی۔ 2-3 لوگوں نے اسے ہال سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن شاذم نے ایک گہری سانس لی تھی۔ باہر جا کر وہ عباد کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے معاملہ سنبھال لیا ہے، ڈونٹ ویری، انجوائے کرو۔ یہ سن کر عباد بھی مطمئن ہو گیا تھا، لیکن وجیہہ کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اب اسے منانا بھی باقی تھا۔ یہ سن کر عباد بے چاقی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس چھوٹے ہنگامے کے بعد شادی خیر عافیت سے ہو گئی تھی۔ پھر وجیہہ رخصت ہونے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مما پاپا سے گلے لگ کر وہ آنسو بہانے لگی۔ پھر شاذم کے سینے سے لگ کر رونے لگی تو شاذم نے اس کے کان میں سرگوشی کی، بس رونا دھونا نہیں ہے، ایک قدم کے فاصلے پر تو تمہارا سسرال ہے، پھر اتنا آنسو کس لیے؟ اس کی بات پر وجیہہ نے اسے گھور کے دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بابل کی ڈھیر دعائیں لیتی وہ آخر اپنے سسرال رخصت ہو گئی تھی۔ شاذم نے بھی خدا کا شکریہ ادا کیا تھا۔ سازشی لوگوں کی کوششیں ناکام گئیں اور ان کی خوشیوں میں رنگ بھنگ نہیں پڑا تھا۔ نوال ٹوٹی بکھری حالت میں اس شادی ہال سے باہر نکلی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پیدل ہی پیدل گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چلا تھا۔ یہ کیا کیا اس نے؟ عثمان سر کی باتوں میں آ کر اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کھیل کھیلا؟ اگر وہ درندہ صرف شیطانی انسان پولیس بلا لیتا جس کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی آگ تھی، تو اس کی عزت کہاں رہ جاتی؟ شادی ہال میں موجود سب لوگوں کے سامنے پولیس اسے گرفتار کر کے لے جاتی، پھر اس کے منہ سے سچ اگلواتی، اس کی عزت 2 کوڑی کی رہ جاتی۔ امی تو شاید صدمے سے ہی مر جاتی کہ اس کی جوان بیٹی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور نہال اس کا کیا ہوتا؟ اسے بیماری نے پہلے ہی اسے اندر سے جیتے جی مار دیے ہیں، تو میرے بارے میں جان کر وہ تو شاید خود ہی موت کو گلے لگا لیتا۔ اف میرے خدایا، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ ٹوٹے بکھرے وجود کے ساتھ وہ گھر پہنچی تھی۔
امی نے ہی دروازہ کھولا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ سب خیریت تو ہے؟ تمہاری آنکھیں کیوں اتنی لال ہو رہی ہیں؟ تم تو اپنی سہیلی کی شادی میں گئی تھی نا؟ فاطمہ بیگم پریشان ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ جواب دیے بغیر دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ جلدی سے رگڑ رگڑ کے منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے، بڑی مشکل سے اپنی حالت ٹھیک کی تھی۔ پھر ان دونوں کے سامنے بیٹھ گئی، وہی مسکراتا ہوا چہرہ، لیکن اندر ایک طوفان برپا تھا۔ کچھ نہیں امی، وہ دراصل آدھے راستے میں رکشہ خراب ہو گیا، پیدل ہی پیدل آئی ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میری بچی، رات کے وقت پیدل آئی ہو، کچھ ہو جاتا تو؟ بہت کچھ ہو جاتا امی، لیکن خدا نے خیر کر دی۔ اگر وہ ظالم شخص پولیس بلا لیتا تو شاید آپ کی جوان بیٹی کی عزت مٹی میں مل جاتی، دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہتی۔ امی کی بات کے جواب میں وہ خاموش رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی دہشت ناک اور خوفناک آنکھیں نوال کے سامنے سے جا نہیں رہی تھی۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے اس کے سامنے عثمان ہمدانی کا نام لے دیا تھا۔ یقیناً اب بہت سے بدلے لے گا یا کوئی دھمکی دے گا، جو بھی ہو عثمان ہمدانی اسے فارغ کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کی حالت بری تھی۔ اگر نوکری بھی چلی جائے گی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے تو امی کے اوپر کیا گزرے گی؟ اور نہال، وہ تو بالکل ہی ٹوٹ جائے گا۔ اذیت ناک رات کا اختتام ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار صبح وہ تیار ہو کر آفس چلی آئی۔ مینیجر نے اسے عثمان سر کے روم میں جانے کو کہا تھا۔ کانپتے دل اور وجود کے ساتھ وہ تھوڑی ہی دیر میں عثمان ہمدانی کے سامنے کھڑی تھی۔ واہ مس نوال، آپ نے تو کمال کر دیا۔ ایک چھوٹا سا کام میں نے آپ کو کرنے کو کہا تھا اور آپ نے الٹا میری دشمنوں کو جا کر بتا دیا کہ یہ سب میں نے کروایا ہے۔ شیم آن یو۔ اس پر بھی آپ کی بے شرمی دیکھیں کہ آج آپ آفس میں کھڑی ہیں میرے سامنے۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ سر مجھے معاف کر دیں، لیکن میں کیا کرتی؟ وہ مجھے پولیس کی دھمکیاں دے رہے تھے، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ آدمی بہت ہی ظالم تھا۔ اس کا لہجہ پرتعصب تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان کا اتنا ہی خوف تھا، میرا نہیں۔ اب آپ کو کوئی لون نہیں ملے گا اور نہ ہی نوکری۔ میں اس جگہ پر کسی اور کو اپوائنٹ کر لوں گا، باقی ان سے نپٹنا میرا کام ہے۔ اس لیے آپ جا سکتی ہیں، اور جو آپ کی باقی کی تنخواہ ہے آپ جا کے حساب لے لیں۔ کل سے جاب پہ مت آئیے گا۔ سر پلیز مجھے جاب سے مت نکالیں۔ آپ جانتے ہیں نا میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے، وہ کتنی بڑی بیماری سے لڑ رہا ہے۔ میرے گھر میں بہت ہی پریشانی ہے۔ سر میں بہت غریب ہوں، پلیز مجھے نوکری سے مت نکالیں۔ اس نے ایک دم ہی عثمان ہمدانی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، لیکن انہوں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، ہرگز نہیں۔ اگر شاذ ملک نے تمہیں ڈرایا دھمکایا تھا تو تم میری خاطر جیل چلی جاتی، میں تمہیں آزاد کروا لیتا، میں تمہیں پھر پیسے بھی دے دیتا، لیکن تم نے میرا نام اس کے سامنے کیوں اگل دیا؟ اب تم جا سکتی ہو، تمہاری اس آفس میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہتے ہی عثمان سر نے مینیجر کو فون کیا تھا کہ اب انہیں یہاں سے باہر نکالے، میں نے مس نوال کو فارغ کر دیا ہے نوکری سے۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے آفس سے نکلی تھی، پر 15 دن کی سیلری تھی۔ وہ روتی ہوئی اس کمپنی سے باہر آ گئی۔ پہلے ہی گھر کے حالات اتنے خراب تھے، اوپر سے نہال کا علاج کروانا تھا اور اس کی نوکری بھی چلی گئی۔ اب تو کوئی آسرا نہ بچا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ سامنے سے آتی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دے، لیکن اسے جینا تھا اپنی ماں کی خاطر، اپنے چھوٹے بیمار بھائی کی خاطر۔ وہ سسکتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ ملے ہوئے پیسے ماں کے ہاتھ پہ رکھ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ وہ بھی پریشان تھی، بار بار دروازہ بجا کر پوچھتی کہ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ نہال میڈیسن کی وجہ سے سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر فاطمہ بیگم پریشان ہو گئی۔ امی پلیز، ایک چھوٹی سی پریشانی ہو گئی ہے، لیکن آپ نے یہ بات نہال سے نہیں کہنی۔ فاطمہ بیگم پریشان ہو کے کہنے لگی، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ سر چکا کے کہنے لگی، دراصل کمپنی بند ہو گئی ہے، بہت بڑے مالی خسارے کی وجہ سے، اس لیے سب کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور مجھے بھی۔ یہ سن کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ پھر وہ حیرت سے کہنے لگی، کیا تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں لون ملے گا 10 لاکھ روپے؟ تم نے بات کر لی اپنے سر سے، اور آج تم یہ بری خبر سنا رہی ہو؟ انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔
تو وہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، پریشان مت ہو، خدا ہی وسیلہ بنائے گا۔ اس نے انسانوں کے لیے بہت ہی رحم و کرم کے راستے بنا رکھے ہیں، آپ پریشان مت ہو۔ بس یہ بات نہال کو بتانا مت، وہ بلا وجہ پریشان ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ ان کی آواز میں مایوسی تھی۔ لیکن بیٹا، اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہونے ہیں، تمہیں یاد نہیں؟ پچھلی بار ڈاکٹر نے کہا تھا تو وہ کہنے لگی، امی 1-2 دن میں کروا لوں گی، آپ اس کے ٹیسٹ کی پریشانی مت لو پلیز، اور کل میں دوسری نوکری کی تلاش شروع کر دوں گی۔ دیکھنا، مجھے اسی مہینے کوئی دوسری نوکری مل جائے گی، لیکن آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ وہ خود سے زیادہ ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ نوکری ہاتھ سے چلی جانے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ مایوس ہو گئی تھی۔ پھر سڑکوں کی خاک چھاننے لگی، نوکری حاصل کرنے کے لیے۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی وجیہہ، سہاگ رات میں بات سے ناراض تھی۔ یار خدا کو مانو، مجھے شاذم نے سب بتا دیا ہے، یہ سب عثمان ہمدانی کی سازش تھی۔ اس نے اس لڑکی کو بھیجا تھا، اس نے بلا وجہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اب تم کیوں ہمارے ان لمحات کا مزہ خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ عباد اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وجیہہ کا منہ ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے وہ خوبصورت بریسلٹ نکالا، اس کا جو پسندیدہ تھا، تو اسے دیکھ کر اس کا موڈ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے یہ پسند کیا تھا؟ آپ نے یہی خرید لیا؟ وہ حیران تھی۔ تو عباد مسکرا دیا، بچپن کی محبت ہو تم میری، پتہ چل جاتا ہے تمہاری شکل سے کہ تمہیں یہ جویلری دکان پہ کتنی پسند آئی تھی۔ شکر تھا کہ اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ عباد کی جان میں جان آئی۔ لیکن دوسری طرف عبید ملک اپنے بیٹے شاذم سے کہہ رہی تھی، بیٹا کچھ پتہ کرو اس لڑکی کا، کس نے بھیجا تھا، کیسے آئی تھی؟ وہ میں نے سب کچھ پتہ کر لیا ہے بابا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکی اب یہاں کبھی نہیں آئے گی، اور اس نے میرے ایک دفعہ کے کہنے پر ہی سچ اپنے منہ سے اگل دیا تھا۔ ٹنڈر جانے کا غم عثمان ہمدانی کو یہ سب کرنے پر مجبور کر گیا۔ ہاں ہاں، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ اسے کچھ حاصل نہیں ہوا، الٹا ہمیں اس کی سازش اور مکاریوں کا پتہ چل گیا۔ اب اس شخص سے 4 قدم آگے رہ کے چلنا ہے ہمیں۔ شاذم کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا۔ بابا اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، تم چھوڑو اسے، 1 نمبر کا کمینہ انسان ہے۔ اگر اتنا ہی مخلص ہوتا اپنے بزنس میں تو آج اس پر دھیان دیتا، سازشوں پر نہیں۔ ہماری بچی خیر عافیت سے اپنے گھر رخصت ہو گئی، ہمارے لیے یہی بہت ہے، ورنہ ہمارا خاندان ٹوٹ جاتا۔ عبید صاحب کو اس بات کی پریشانی تھی۔ شاذم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میری ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاذم ملک اس خاندان کے نزدیک آنے والے ہر خطرے کو پہلے ہی دور کر دے گا۔ اسے شدید غصہ تھا۔ وہ عثمان ہمدانی سے بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، لیکن بابا نے منع کر دیا۔ آنے والے انٹرنیشنل کلائنٹ کی ڈیلنگ پر دھیان دو، ادھر ادھر کے چکروں میں نہ پڑو۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا بزنس آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ شاذم نے ان کے کہنے پر اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ رات دن سڑکوں پر خوار ہونے کے بعد اسے کہیں جا کر ایک چھوٹی فیکٹری میں نوکری ملی تھی، لیکن تنخواہ بہت کم تھی۔ وہ مجبوراً یہیں پہ نوکری کرنے لگی، لیکن گھر کے حالات بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف نہال کی آنکھوں میں جیسے زندگی جو بجھتی جا رہی تھی۔ فاطمہ بیگم بیٹے کو دیکھ کر نہ تو آنسو بہاتی، لیکن اکیلے میں اسے کہتی رہتی، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ایک دن نہال ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا امی، وہ ماں کو تسلی دے سکتی تھی۔ اس دن بھی نہال کو ساتھ لیے وہ اس چھوٹے ہسپتال میں اس کے ٹیسٹ کروانے چلی آئی۔ اتنے پیسے نہیں تھے کہ کسی پرائیویٹ لیبارٹری سے اس کے مہنگے ٹیسٹ کروا لیتی۔ نہال سر جھکائے بینچ پر بیٹھا تھا، جبکہ وہ اس کے قریب کھڑی ہاتھ میں پرچی لیے اندر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ہسپتال میں ایک ہلچل سی مچی تھی۔ پتہ چلا کہ ہاسپٹل میں کوئی نئی مشینری آئی سی یو میں ایڈجسٹ کی جا رہی ہے، جو کہ باہر کے ملک سے منگوائی گئی تھی۔ لاکھوں کی مشینری مریضوں کی سہولت کے لیے اس ہسپتال میں کسی بڑے بزنس مین نے عطیہ کی تھی۔ سب لوگ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ ہسپتال کی انتظامیہ، ہاسپٹل کا انچارج اس کے ساتھ ساتھ چلتا اس مشینری کے بارے میں آگاہی دے رہا تھا، جبکہ وہ سر ہلاتا مریضوں کے لیے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ ہر سال لاکھوں کا فنڈ وہ یہاں بھیجتا تھا، اور وہ فنڈ کیسے استعمال ہو رہا ہے اس کا پتہ لگانا بھی ضروری تھا۔ تبھی وہ آج خود یہاں کے انتظامات دیکھنے آیا تھا۔ سبھی ہسپتال کی راہداری سے گزرتے ہوئے
اس کی نظر سامنے کھڑی اس لڑکی پہ پڑی اور اس کے قدم وہیں پہ رک گئے۔ بظاہر وہ ہسپتال کے انچارج سے باتیں کر رہا تھا، لیکن نظریں اسی لڑکی پہ تھی۔ وہ اسے پلک جھپکتے میں پہچان کیا تھا۔ نوال جو ہاتھوں میں نہال کی میڈیکل فائل پکڑی اس پر نظر جمائے کھڑی تھی، اسے اپنا ہوش بھی نہیں تھا، لیکن شاذم مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس دن یہ لڑکی بہت ہی میک اپ، جویلری اور بھاری کپڑوں میں اس کے سامنے آئی تھی، لیکن آج وہ عام اور بالکل سادہ کپڑوں میں پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھی۔ تبھی کسی نے اسے اندر آواز لگائی تو وہ نہال کے گال پہ ہاتھ پھیرتی اندر ڈاکٹر کے روم میں چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ لڑکا اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ شاذم نے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بامشکل 17-18 سال کا نوعمر لڑکا، آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی زندگی کی امید سے خالی تھی۔ اس کے چہرے پر زرعی اور کمزور وجود، وہ شکل سے ہی بیمار لگ رہا تھا۔ وہ اچانک ہی اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ پیشنٹ کس کے ساتھ ہے؟ اس کے پیچھنے پر ہاسپٹل انچارج کے ہاتھ پاؤں پھول کے تھے۔ سر، یہ نئے پیشنٹ ہیں، آج ہی آئے ہیں، شاید ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے۔ ٹھہرے میں پتہ کرتا ہوں۔ تبھی ڈاکٹر کے روم سے نوال باہر آئی تھی اور اپنے سامنے کھڑی شاذم کو دیکھ کر خوف اور دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی، جبکہ وجود کانپنے لگا۔ شاذم کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے اسے پہچان لیا ہے۔ تبھی ہاسپٹل انچارج نوال سے کہنے لگی، کس سلسلے میں آپ اس پیشنٹ کو لے کر آئی ہیں؟ سر، تفصیل جاننا چاہتے ہیں؟ جی وہ میں نہال، اٹھو، ہم دوسرے ہاسپٹل میں چلتے ہیں۔ اس نے اچانک ہی چھوٹے بھائی کو اٹھایا تھا، جبکہ وہ حیران رہ گیا۔ کیا ہوا آپی؟ سب خیریت تو ہے؟ کمزور آواز میں کہتا وہ حیران تھا، لیکن نوال نے اچانک ہی اپنا پرس، اس کی فائل اور نہال کو کھڑا کیا تھا۔ چلو ہم دوسرے ہاسپٹل میں چلتے ہیں، میں اس میں تمہارا علاج نہیں کرواؤں گی۔ ہاسپٹل انچارج اور سامنے کھڑی شاذم ملک کو اس نے مکمل نظر انداز کیا اور چھوٹے بھائی کو لے کر اس ہاسپٹل سے نکل آئی، جبکہ ہاسپٹل کا انچارج شاذم ملک کے سامنے معذرت کر رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، دراصل نہ جانے اس لڑکے کو کیا ہوا، ورنہ ہمارے ہاسپٹل کا انتظام بہت اچھا ہے، یہاں کوئی بھی پیشنٹ بغیر علاج کے واپس نہیں جاتا۔ وہ وضاحتیں دے رہا تھا، لیکن شاذم ملک من ہی من میں مسکرا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نوال اسے دیکھ کر ہاسپٹل سے واپس چلی گئی ہے، شاید وہ ساتھ میں کم عمر نوجوان اس کا بھائی تھا۔ وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوا۔ اس کے چہرے پر مجبوریاں، بے بسی اور غربت کی داستان رقم تھی۔ اس لڑکی سے دوبارہ ملنا پڑے گا، کچھ سوچتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا۔ آفس میں بیٹھا وہ مختلف فائلز دیکھ رہا تھا، تبھی اچانک ذہن میں کوئی بات آئی۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال لیا۔ موبائل کی گیلری سے ایک تصویر اس کے سامنے آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر نیازی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلومات چاہیے نیازی۔ جی سر، میں جلدی معلومات آپ سے شیئر کروں گا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ پھر 2 دن بعد وہ اس کے پاس آیا۔ سر، اس لڑکی کا نام نوال حسن ہے، یہ ایک عام چھوٹے سے محلے میں رہتی ہے، پہلے عثمان ہمدانی کے پاس نوکری کرتی تھی، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اب یہ شاہ انڈسٹریز میں ایک معمولی ریسیپشنز کی جاب کر رہی ہے۔ سر، اس کی والدہ ہے، والد نہیں، اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو 3 سال سے بیمار ہے۔ گھر کے حالات بہت ہی خراب ہے، یہی پتہ چلا ہے، اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں پتہ چلی اس لڑکی کے بارے میں۔ نیازی کی بات پر وہ سر ہلانے لگا۔ گھر میں غربت، بیمار بھائی، جاب کرتی ہوئی جوان بہن، ایک بے بس اور مجبور کرنے والی زندگی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ لڑکی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، کیوں اتنے بڑی شادی ہال میں آ کر ہنگامہ کرنے پر مجبور ہوئی، وہ بھی عثمان ہمدانی جیسے غلیظ اور شیطان صرف انسان کے ہاتھوں میں آ کر۔ شاید اس نے اسے کوئی لالچ دیا ہوگا، پیسوں کا یا پھر اس کے بھائی کے علاج کا۔ مسلسل اس کا دماغ کچھ سوچنے پر مجبور تھا۔ جس طرح شاذم ملک کو پہچان کر وہ اپنے بھائی کو لے کر اس ہاسپٹل سے چلی گئی تھی، اسے دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ وہ معاملہ دوبارہ نہیں کھلتے ہوئے دیکھنا چاہتی، لیکن شاذم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی اس ڈھکے چھپے معاملے کو دوبارہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کی بہن خوش تھی بات کے ساتھ، آج کل وہ دونوں سوئٹزرلینڈ گئی ہوئی تھی اپنے ہنی مون پہ۔ شاذم کو سوچنے پہ مجبور ہوا، نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی مدد کرے اور اس کے چھوٹے بھائی کی بھی،
جو زندگی کی امید پانے کی اس سانس میں ہاسپٹل میں بیٹھا تھا۔ ایک مبہم سا خیال اس کے ذہن میں آیا تو وہ مسکرا دیا۔ لڑکی کی بے بسی اور مجبور آنکھیں اس کے سامنے تھی۔ نوال حسن، تم سے دوبارہ ملاقات کرنی پڑے گی۔ وہ نہ جانے کیوں مسکرا رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور میری بیٹی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فاطمہ بیگم کی حالت بری تھی، لیکن وہ 3 لوگ اندر آئے تھے۔ وہ تینوں باڈی گارڈ کے سوٹ میں ملبوس تھی اور نہال کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ شاذم ملک نے حکم دیا ہے ہمیں اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جانے کا۔ وہ باہر کھڑے اپنی گاڑی میں۔ شاذم فاطمہ بیگم نے یہ نام زیر لب دہرایا تھا، لیکن وہ مسلسل دہائیاں دے رہی تھی۔ محلے پڑوس کے لوگ بھی حیران تھے کہ آخر فاطمہ بیگم کے اس بیمار بیٹے کو یہ لوگ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ شام کے 4 بجے نوال اپنی جاب سے واپس لوٹی تھی جب فاطمہ بیگم اس سے کہنے لگی، بیٹا نہال کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میرا بیٹا بیمار ہے، نہ جانا وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاذم ملک کے کہنے پر آپ کے بیٹے کو ہم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شاذم ملک اس کے کیے کا بدلہ اس کے بیمار بھائی سے لے گا اور بیماری کی حالت میں اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ فاطمہ بیگم کی رو رو کی حالت بری تھی۔ آپ پریشان مت ہو، میں ابھی اس گھٹیا انسان کے گھر جا رہی ہوں۔ امیر ہوگا تو اپنے لیے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے میرے بیمار بھائی کا بھی لحاظ نہ کیا۔ غم و غصے سے اس کی حالت بری تھی۔ اسی وقت رکشہ کروا کر وہ خوبصورت عالیشان بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ چوکیدار اسے دیکھ کر حیرت سے کہنے لگا، لیکن صاحب جی تو اس وقت اپنے آفس میں ہوتے ہیں، کیا آپ مجھے اس کی کمپنی کا ایڈریس دے سکتی ہیں؟ میں بہت ہی پریشان ہوں، انہوں نے میرے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے۔ وہ چوکیدار کی منتیں کر رہی تھی تو اس کی پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے چوکیدار نے چپکے سے اس کی مدد کر دی تھی۔ اس کا شکریہ ادا کرتی وہ فوراً ہی اس فیکٹری میں چلی آئی۔ شاذم نے اسے اندر بلا لیا تھا، تبھی مینیجر نے اسے اندر جانے کا کہا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس معمولی بات کا بدلہ آپ مجھ سے اس انداز میں لیں گے کہ میرے بھائی کو ہی گھر سے اغوا کر لیں گے۔ کیا بگاڑا تھی میرے بیمار بھائی نے؟ اس کی حالت کا اندازہ ہے تمہیں؟ ابھی اور اسی وقت میرا بھائی مجھے چاہیے، کہاں رکھا ہے میرے بھائی کو تم نے؟ شاذم اس کے غصے کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت ہی لال ہو رہی تھی، بے بسی مجبوریوں کی داستان سناتے ہوئے۔ اسے غصے میں دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ تمہارے نزدیک وہ معمولی بات تھی، لیکن میرے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ اگر میری لاڈلی بہن کی زندگی خراب ہو جاتی یا اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو کون اس کا ذمہ دار ہوتا؟ لیکن خیر، یہ پچھلی باتیں دہرانا نہیں چاہتا۔ میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ جس طرح مجھے اپنی بہن پیاری تھی، اس کی خوشیاں ایسے ہی تمہیں اپنے بھائی کی زندگی بھی عزیز ہوگی۔ تم بھی اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوگی۔ اسے بالکل صحت مند پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہارے بھائی کو اغوا نہیں کیا، بلکہ اسے صحت انسٹیٹیوٹ میں داخل کروا دیا ہے علاج کے لیے۔ 1 مہینے کے اندر اندر تمہارا بھائی بالکل صحت یاب ہو کر تمہارے سامنے ہوگا۔ نوال کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ یک ٹک شاذم ملک کو دیکھ رہی تھی۔ اب سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ سچ میں آپ میرے بھائی کا علاج کروائیں گے؟ کیا وہ 1 مہینے میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا؟ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہی تھی۔ شاذم ملک مسکرا دیا، جی ہاں، اس دن جس طرح تم مجھے دیکھ کر اس ہاسپٹل سے بھاگی تھی، مجھے اس بات کا بہت ہی دکھ ہوا۔ ویسے میں اتنا دہشت ناک اور خوفناک نہیں ہوں، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم نے کسی مجبوری کے تحت وہ سب کیا تھا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنے بھائی سے ملاقات کرنی ہو، اس سے ملنا ہو تو اس ہاسپٹل میں چلی جانا۔ اس نے ہاسپٹل کا VIP کارڈ نوال کی طرف بڑھا دیا تھا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ اتنے اچھے انسان ہوں گے۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ وہ اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ شاذم نے اس کی خوبصورت روتی ہوئی آنکھوں سے نظریں چرائی تھی۔ غصہ اور نفرت اچانک ہی تشکر میں ڈھل گیا تھا۔ بڑے خوبصورت تاثرات تھے اس کے چہرے پر۔ میں معافی مانگتی ہوں جتنی بھی میں نے آپ سے بدتمیزی کی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں۔ آپ نے میری مجبوریوں کو سمجھا۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں اپنی زندگی اپنے چھوٹے بھائی کے نام کر دوں۔ بس کسی طرح اس کا علاج کروا کر اسے بالکل ٹھیک کر لوں۔ آپ جیسے اچھے انسان بہت ہی کم ہوتے ہیں اس دنیا میں۔
وہ لب کچل رہی تھی تو شاذم مسکرا دیا۔ شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بطور انسان میرا فرض بنتا ہے کہ میں کسی ایسے انسان کی مدد کروں جو مدد کا واقعی مستحق ہے۔ خدا نے مجھے اگر عطا کیا ہے تو میں اسے بانٹنا بھی جانتا ہوں۔ تھینک یو سر، آپ کا دل واقعی بہت خوبصورت ہے۔ جب میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو جائے گا میں آپ سے ضرور ملنے آؤں گی، آپ کا شکریہ ادا کرنے۔ ستاروں سے آنکھیں چمک رہی تھی اور شاذم ملک ان آنکھوں کی چمک میں کھو گیا جیسے وہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی تھی۔ فاطمہ بیگم، جن کی حالت رو رو کر بری تھی، نوال نے گھر جاتے ہی انہیں تسلی دی تھی۔ پریشان مت ہو، شاذم ملک نہال کا علاج کروانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں کارڈ لے آئی ہوں ہاسپٹل کا جہاں پر نہال کا علاج ہو رہا ہے۔ میں کپڑے بدل لوں پھر چلتے ہیں ہاسپٹل۔ امی، انہوں نے نہال کا علاج کروانے کا وعدہ کیا ہے، ساری ذمہ داری لے لی اپنے اوپر۔ وہ بہت ہی خوش لگ رہی تھی۔ فاطمہ بیگم بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر دونوں ماں بیٹی اسی ہاسپٹل میں پہنچ گئی تھی۔ ہاسپٹل اتنا بڑا، صاف ستھرا اور بہت ہی مہنگا تھا، لیکن نہال ایک آرام دہ پرائیویٹ روم میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگ رہی تھی۔ قریب کھڑی نرس محبت سے اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ پھر وہ پلٹ کر نوال سے کہنے لگی، لگتا ہے کہ ملک شاذم کی جان پہچان والے لوگ ہیں آپ، کیونکہ انہوں نے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ اس پیشنٹ کا بہت ہی خیال رکھنا ہے، بہت ہی اچھی ٹریٹمنٹ دینی ہے، VIP۔ اس لیے ڈاکٹر صبح شام راؤنڈ پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا ہی چیک اپ کرتے ہیں۔ یہ سن کر نوال دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی۔ پھر فاطمہ بیگم پورے دن اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی رہی، جبکہ وہ صبح تیار ہو کر آفس چلی جاتی اور آفس سے آنے کے بعد وہ بھی اپنے بھائی کے پاس آ جاتی۔ سرجری ہونے کے بعد اب نہال گھر جانے والا تھا۔ پھر اس دن بھی وہ اکیلی بینچ پہ بیٹھی تھی، جبکہ فاطمہ بیگم اندر نہال کے پرائیویٹ روم میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے شاذم کب اس کے پاس آیا اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ اتنی بے خبر تھی، دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم سر۔ ایک دم ہی وہ اسے دیکھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ شاذم مسکرا دیا۔ جی، کیسی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے آپ کے بھائی کی؟ اس کے چہرے پر مہربان مسکراہٹ تھی۔ بہت ہی اچھی، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ کسی چیز کی ضرورت یا کوئی پریشانی تو نہیں؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ جی سر، کیوں نہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ وہ اس کی شکر گزار تھی۔ گہری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھتا شاذم آگے بڑھ گیا تھا، لیکن وہ حیران تھی، وہ اتنی مہربان کیوں کر رہا ہے، وہ اتنی مہربانی کیوں کر رہا ہے؟ شاید اس کے دل میں انسانیت کا درد ہے، احساس ہے لوگوں کی مجبوریوں کا۔ نوال اس کی پشت کو دیکھی جا رہی تھی، یہ نہ جانے بنا کہ کتنے چپکے سے اس نے شاذم کے دل پر دستک دے دی ہے۔ مہنگے ہاسٹل کے اچھے علاج کی بدولت 1 مہینے بعد ہی نہال صحت مند ہو گیا تھا۔ مہنگی سرجری جسے کروانے کے لیے نوال ماری ماری پھر رہی تھی، شاذم ملک کی وجہ سے وہ بہت جلد ہی ہو گئی تھی۔ نوال نے آج گھر بھی ڈیکوریٹ کیا تھا۔ نہال کے گھر آنے کی خوشی میں وہ بہت ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ دیکھو، مایوسی کفر ہوتی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ تم ایک دن بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نوال نے بڑے پیار سے چھوٹے بھائی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ سچ میں آپی، آپ بالکل ٹھیک کہتی تھی، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے، جتنی محنت جتنی کوشش آپ نے میری علاج میں کی ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں خوشیاں لانے کی کروں گا۔ بھائی کی بات پر اس نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ کوئی فکر، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تب کی تب دیکھی جائے گی، بس ابھی تم اپنی صحت کی خوشی انجوائے کرو۔ وہ تینوں بہت ہی خوش تھی۔ فاطمہ بیگم کے چہرے پر اطمینان تھا، اور یہ سب ایک شخص کی وجہ سے ہوا تھا، وہ تھا شاذم ملک۔ نوال دل سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ تبھی 3-4 دن بعد وہ اس کے آفس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ میں تھاما بوکے شاذم ملک کی طرف بڑھا دیا تھا۔ سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ آپ نے جو میری ذات پر احسان کیا ہے، شاید میں اسے زندگی بھر نہ اتار سکوں۔ آپ نہیں جانتے، آپ میری محسن ہیں، میری ذہنی پریشانیاں، میری تکلیفوں کو آپ نے سمجھ کر جو مدد کی ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ آنکھوں میں تشکر کے آنسو لیے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شاذم ملک کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ کب اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ جی مس نوال، شکریہ کی کیا بات، جو میں نے ٹھیک سمجھا میں نے وہی کیا۔ جی سر، یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ ایک اچھی انسان ہیں،
اس کی تعریف کرتے ہوئے وہ پلٹنے لگی تھی جب شازم ملک نے پورے دل کی شدتوں کے ساتھ اسے آواز دی تھی، مس نوال، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ حیرانی سے پلٹی۔ پہلے تو اس آواز کو اپنا وہم سمجھ لیا، لیکن جب شازم ملک کی آنکھوں میں چھپی چاہتوں کو دیکھا تو اسے یقین نہیں آیا تھا۔ سر، مذاق کر رہے ہیں آپ یقیناً۔ اسے خود اپنی آواز اجنبی لگ رہی تھی۔ نہیں، میں بالکل بھی مذاق نہیں کر رہا، بلکہ سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے آپ بہت ہی اچھی لگتی ہیں، اتنی اچھی کہ میں آپ کو اپنا ہم سفر بنانے کا خواب دیکھنے لگا ہوں۔ کیا آپ میرے خواب کی تعبیر بنیں گی؟ اس کے چہرے پر سچائی تھی۔ تبھی وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کے قابل نہیں، ایک غریب عام سی لڑکی۔ آپ کے گھر والے مجھے پہچان جائیں گے، خاص طور پہ آپ کے بہن بہنوئی جن کے ساتھ میں نے یہ سب کیا۔ اب وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ شازم ملک مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آیا تھا۔ جب میں نے معاف کر دیا ہے تو وہ بھی یقیناً معاف کر دیں گے۔ اور پھر یہ سب تم نے جان بوجھ کر یا کسی عداوت نفرت میں نہیں کیا، بلکہ مجبوری اور بے بسی نے تمہیں اس بات پہ مجبور کیا تھا۔ تم میرے برابر کی نہیں ہو، لیکن تم بہت ہی خوبصورت لڑکی ہو، جسے ہم سفر بنانے کی خواہش کوئی بھی شخص کر سکتا ہے جو عقل و شعور رکھتا ہو۔ میرے اندر بھی آپ کو دیکھ کر یہ جذبات بیدار ہوئے۔ زندگی اس خاص لڑکی کے ساتھ گزاری جائے۔ بتائیں، آپ میرا ساتھ قبول کریں گی؟ اس کے لہجے میں کاس تھی۔ نوال کی ہتھیلیوں میں ٹھنڈی پسینی آ رہی تھی۔ سر، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ سب خواب کے جیسے لگ رہا ہے۔ یوں میری ٹوٹی بکھری ذات کو آپ سہارا دیں گے، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ شازم مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، میں بہت جلد آؤں گا آپ کو ہمیشہ کے لیے لینے کے لیے۔ میرا انتظار ضرور کیجیے گا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ نوال اس کی آنکھوں میں بھی نہ دیکھ سکی تھی، وہاں چاہتے ہی اس قدر تھی۔ پھر شازم ملک نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ امی ابو نے اعتراض کیا تھا، گھر والوں نے نکتے اٹھائے تھے، وجیہہ نے ناراضگی اختیار کی، لیکن وہ مضبوطی سے ڈٹا رہا، سب کے سامنے صفائیاں دیتا رہا۔ آخر ماما بابا نے ہار مان لی تو وجیہہ نے بھی نوال کو اپنی بھابھی تسلیم کر لیا، اور آج وہ سب اس چھوٹے سے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے نوال کے خاندان کو اپنے خاندان کا حصہ تسلیم کرنے میں کوئی آر، کوئی شرم محسوس نہیں کی تھی۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد ان کے دل صاف ہو گئے تھے۔ شازم ملک نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بھائی کی مکمل صحت یاب ہونے تک اس کی ذمہ داری اٹھانے کا، اس کی ماں کا ایسے ہی خیال رکھنے کا جیسے نوال رکھتی تھی۔ ایسی شرط پر نوال نے سادگی سے اسے نکاح کر لیا تھا، اور آج وہ بالکل سادہ سی دلہن بن کر اس کے سامنے موجود تھی۔ کوئی محبت کے بڑے بڑے دعوے، کوئی سہانے مستقبل کے خواب نہیں دکھائے تھے، لیکن وہ جانتی تھی زندگی اس خوبصورت دل والے شخص کے ساتھ کتنی حسین گزرے گی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا پوری شدتوں کے ساتھ، اور شازم حیران تھا۔ ساری زندگی لڑکیوں سے دور بھاگنے والا، ان سے نفرت کرنے والا، اس لڑکی کے خاطر اپنے گھر بسانے کو تیار ہو جائے گا۔ اس کے گھر والے بھی بہت ہی خوش تھے۔ ان کی سہاگ رات بھی بڑی عجیب و غریب تھی۔ سب لوگ ناراض تھے کیونکہ وہ سب خاندان کے بڑے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نے بالکل سادگی سے نوال سے نکاح کر لیا تھا، بغیر کسی نمود و نمائش کے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، اس کی سفید ہتھیلی کو دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یقین نہیں آ رہا، جس کو چاہا وہ میرے سامنے ہے۔ نوال ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، یہ سب ایک خواب سا لگ رہا ہے۔ شازم ملک نے اس کی پیشانی چوم لی۔ جو دوسروں کی خوشیوں، ان کی تکلیفوں کے لیے جیتے ہیں، خدا ان کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ تم ایسے ہی تو نہیں چلی آئی میری زندگی کا ستارہ بن کر؟ نوال کی آنکھیں نم تھیں۔ سچ کہہ رہا تھا وہ، اس نے ہمیشہ اپنوں کا ہی سوچا تھا، اپنے بارے میں کبھی کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ لیکن وہ جانتی تھی اوپر بیٹھا وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، پیار کرنے والا رب اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جبھی تو شازم ملک جیسا محبت کرنے والا اور احساس کرنے والا ہم سفر عطا کیا تھا۔ دونوں کی حسین رات قطرہ قطرہ بن کے گزر رہی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے پر پیار کی برسات کر رہی تھی۔ زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔